علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جوانی کے لچھے جو چلتے ہیں، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت میں بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کو کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا، پھر اسے غلط راہ روی کی طرف لگا دیتا ہے اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اور بدکاری کرنے کے بعد پھر رشتہ طے ہی نہیں ہوتا اور عورت کی عزت لٹ جاتی ہے۔ عورت عقل کی اندھی ہوتی ہے، محبت میں جب دیوانی ہو جاتی ہے، جب اسے مکمل طور پر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جناب میں آپ سے شادی کروں گا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ عورت جو ہے وہ اپنی عزت گوا بیٹھتی ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں اس معاشرے کے اندر۔ یہ نہیں میں کہتا کہ غریب ملکوں کے اندر ہے، بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی یہ معاشرے کے اندر برائیاں چل رہی ہیں۔ زنا عام ہو رہا ہے، نکاح کو چھوڑ کر زنا کیا جاتا ہے، لاکھوں روپے نکاح کے اوپر لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نکاح کو چھوڑو، زنا کرو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ زنا کرتے ہو تو زنا گناہ کبیرہ ہے، ظلم کی چکی میں پس جاؤ گے، اور اتنا ظلم اللہ پاک آپ کے اوپر کریں گے کہ آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں اور گھر کے اندر جو بھی ہے وہ زنا کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ قدرت نے فرمایا ہے کہ جو زنا کرے گا اس کا بدلہ اس کے گھر سے وصول کیا جائے گا۔ اور ایسے بغیرتی شروع ہو گئی ہے کہ آپ جناب علی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیویوں، بہنوں اور ماؤں کو بدکاری کی طرف لگاتے ہو۔ ظلم نہیں ہے یہ؟ آپ ذرا سے چسکے کی خاطر اپنا گھر برباد کر رہے ہو، اور پوری دنیا کے اندر زنا عام ہو رہا ہے، اور زنا سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی، اور جناب علی زنا کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور کئی ملکوں کے اندر تو اجازت دی جاتی ہے کہ جناب علی آؤ اور زنا کرو۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ شیطان کے پیروکار یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ تو ایک خاتون کا واقعہ سن کر مجھے سخت غصہ آیا، اور میں نے جناب علی کے ایک خاص وظیفہ جو ہے کہ میں نے اس خاتون کو بتایا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، جس بندے نے تمہارا وجود کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے، زنا کیا ہے، اسی کے ساتھ آپ کا نکاح بننا جائز بنتا ہے، اور اپنی پوری کوششیں، اپنی پوری قوتیں اور اپنا پورا ذہن جو ہے اس طرف لگا دیا جائے کہ یہ بندہ تمہارے سے آ کر شادی کرے۔ تو ایسا زبردست عمل ہے، اور یہ عمل تو جو بادشاہوں کو تابع کرنے والا عمل ہے، یہ عمل تو رانیوں کو، معشوقوں کو تابع کرنے والا عمل ہے۔ لیکن میں اسے آخر میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس خاتون کی وجہ سے میں نے اسے وظیفہ جب بتایا تو اسے بڑی کامیابی ہوئی، اور زانی مردوں کے ظلم کی وجہ سے مجھے یہ وظیفہ بتانا پڑا، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا کارآمد ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا یہ خاص بندوں کو دیا جاتا ہے، ان بندیوں کو دیا جاتا ہے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ آپ ایسے کریں، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یکسوئی کے ساتھ بسترے کے اوپر چلے جائیں، اور بسترے کے اوپر اس بندے کا تصور رکھیں جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور تصور رکھیں اور رب سے یہ یکسوئی کے ساتھ سوال کریں کہ یا رب العالمین اس نے میرا گھر خراب کیا ہے، تو میرا اس کے ساتھ ہی نکاح ہو جائے۔ پھر آپ نے قوت ارادی مضبوط کر کر یکسوئی کے ساتھ اس کا بندے کا تصور رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا ودود العزیز اللہم لین قلب۔ قلب کے بعد آپ نے اس بندے کا نام لینا ہے، یعنی اسماعیل ہے یا اشرف ہے، اکرم ہے، کوئی بھی نام لینا ہے۔ وہ نام لے کے کما لینۃ الحدید لداؤد علیہ السلام، بس یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لیں، کاغذ کے اوپر لکھ کر سامنے رکھ لیں، اور آپ نے پہلے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس وظیفے کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں پھر آپ نے
جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس محبوب کا تصور رکھ کر اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اور یہ عمل جو ہے آپ نے 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ اگر 11 دن کے اندر اندر مکمل رازداری کے ساتھ وہ بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور منت سماجت کرتا ہے تو یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا، ورنہ اسے 21 دن آپ نے کرنا ہے۔ لیکن میں نے اس خاتون کو بتایا تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ 6ویں دن بندہ جو ہے منتیں اور ترلے کرنے لگ پڑا، یعنی اس کا ارادہ اور غصہ بھی تھا اور ارادہ بھی تھا پختہ کہ بندہ 6ویں دن اس کے پاس آ کر اس کی منت اور سماجت کرنے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہوں اور شادی کے لیے آپ پریشان مت ہو۔ تو یہ وظیفہ کیونکہ بڑا قیمتی تھا، یہ معشوقوں کو تابع کرنے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ جو عورتیں پیسہ کھا کر بھاگ جاتی ہیں اور جناب علی وہ شادی نہیں کرتی، ان کے لیے بھی ہے۔ جو مرد پڑے گا، جو عورت پڑے گی، اس میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ فلاں کی جگہ کے اوپر آپ نے یہ جو ہے اس بندے کا نام لینا ہے، اور نام لے کر تصور کے ساتھ پڑھ کر اور اس کے چہرے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور آپ دیکھیں آپ حیران اور پریشان ہوں گے۔ اور یہ جو پسند کی شادی کرنے والے حضرات ہیں نا، جو جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ حرام کاری کے لیے یہ وظیفہ نہ پڑھا جائے گا، نہ اس سے فائدہ ہوگا۔ بیوی اپنے خامد کو متی کر سکتی ہے اور خامد اپنی بیوی کو متی کر سکتا ہے اس عمل کو پڑھ کر، اور یہ بڑا زبردست کیونکہ قیمتی وظیفہ ہے۔ اور یہ جو ہے میں نے آپ کو بالخصوص آپ کو یہ عنایت کر رہا ہوں، اور جو لوگ دکھی ہیں، جو خاتون دکھی ہے، جو مرد دکھی ہیں، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہیں اور وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جو بندہ ناراض ہے اس کو راضی کر لیں اس کو پڑھ کر۔ اور اللہ پاک نے اس وظیفے کے اندر بڑی قوت رکھی ہے۔ میں نے کیونکہ 30 سال سے اسے تقسیم کیا، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ اگر کسی عاملوں کے پاس یہ عمل ہو نا تو وہ لاکھوں روپے کمائے، لیکن نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، قرآنی تجلیات کو اور اللہ کے اسم مبارک کو عام کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں اور غیر شرکیہ کلام سے ان کی جان چھوٹ جائے، اور ہم پوری دنیا کے مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کو شرع عام دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ کے صفاتی نام پڑھ کر، اور اپنا مقصد حاصل کریں، شرکیہ کلام نہ پڑھیں۔ مسلمانوں کو دعوت عام ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنا مقصد حل کریں گے، اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں تو خوشی سے بچوں میں کچھ تقسیم کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔